لاہور کا جہاں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ ایونٹ کے بعد آنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے، جس میں بار بار اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی اسی لیے دی جاتی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، بڑی کامیابی سے لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے حساس صورتحال ضرور ہے جہاں سب کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو اپنی حفاظت کرے۔ میڈم یہ بتائیے کہ جی آئی ٹی جو بنائی گئی ہے ابھی تک تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور جو اس کا بیان ہے اس سے لگتا ہے کہ انفرادی فیل تھا یا کچھ پیچھے سے ڈوریاں لائی؟ اس کے ساتھ ملا لیں ایک سوال بھی کہ پہلے جو ہے وقاص نذیر صاحب کو جی آئی ٹی کا کنوینئر بنایا گیا، پھر رائے طاہر کا نام آیا، پھر محمد طاہر صاحب کا نام آیا، یہ کیا بدعواسی ہے کہ تبدیل ہوئی؟ یہ کل جے آئی ٹی کی مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ جے آئی ٹی کی ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور رائے طاہر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر تمام ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں اس جے آئی ٹی کے اندر، اور جو بیان ہے وہ آلریڈی آ گیا ہے۔ لیکن میں ایک اور درخواست کروں گی خاص طور پہ میڈیا سے کہ جو بیان پہلے تو اس بیان کا جاری ہونا میرے خیال میں غیر اخلاقی تو ہے ہی، لیکن لیگلی بھی اس بیان کا جاری ہونا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ایک اسیسینیٹر ہے، ایک قاتل ہے جس نے اٹیمپٹ کی ہے انٹیریئر منسٹر کے اوپر اٹیک کیا ہے، وہ آپ اپنی ٹی وی سکرینز پہ لگا کے، اور جو وہ بول رہا ہے وہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کیونکہ کوئی چیز ایسی کی ہوئی جو کسی کی زندگی کے نقصان کا باعث بن سکے، اسے ہم سب کو اجتماعی طور کے اوپر میڈیا کو بھی اور ہم سب کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو میں یہ درخواست کروں گی، میں نے پیمرا کو بھی کل کہا ہے، میں نے پی بی اے سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ویڈیو نہ چلائیں، اور وہ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے، گجرانوالا اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جو اٹیکر ہے اس کی انویسٹیگیشن کے اندر، اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی اس وقت انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ جے آئی ٹی کی پہلی میٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ خود انٹیریئر منسٹری اس سے لوگوں کو آگاہ کرے گی۔ اچھا میم، کوشچن وہ رہ گیا کہ 3 مرتبہ جے آئی ٹی کا سربراہ تبدیل ہوا، آپ نے کہا کہ رائے طاہر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جبکہ کل جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں محمد طاہر ہے ایڈیشنل آئی جی فائنانس، وہ اب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ جو مجھے ابھی پتہ چلا، جن کا نام اگر اس میں کوئی میں نے کنفیوژن کی ہے، لیکن جے آئی ٹی کی جو اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ جے آئی ٹی کی جو کارروائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ ایک جو روایت ملک میں چل پڑی ہے، اور روایت میں کہ آپ جس مرضی کی پگڑی اچھالیں، جس مرضی کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیں، جس مرضی کے اوپر الزام لگا دیں۔ کل کا جو واقعہ نیب کورٹ کا آپ کے سامنے آیا ہے کہ نیب چیئرمین کی طرف سے اور نیب کورٹ کی طرف سے جو منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے، اور وہ اتنا مضحکہ خیز افسوسناک کہ ایک نیب کے ادارے میں جو کرپشن کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، وہ میڈیا کی نیوز کے اوپر اس پہ نوٹس لیا گیا اور اس کے اوپر انکوائری کا حکم جاری کر دیا گیا ان کے بورڈ کی طرف سے۔ تو یہ میں اس کو کنڈیم بھی کرتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک کالا قانون جو پہلے ہی ایک ڈکٹیٹر کا قانون ہے، لیکن اس چیز کو لائسنس ٹو کل، لائسنس ٹو کہ آپ کسی کی، آپ کو ایک لائسنس دیتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگائیں۔ 2 سال کا جو کٹھن ٹرائل ہے وہ نواز شریف صاحب نے اس کو پورا کیا ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ، جے آئی ٹی، پھر جے آئی ٹی، اس کے بعد نیب کورٹ کا ٹرائل، 6 ریفرنسز، 18 گواہ، اس کے بعد مقدمے کے انویسٹیگیشن کے اندر توسیع پہ توسیع، کل پھر اس کے اندر توسیع مانگ لی گئی ہے، اور اس کے بعد جو جج صاحب ہیں اور جو نیب ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جلدی اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ہمارے جو لائر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم دیں جس ٹائم کے اندر آپ نے جو نیب پروسیکیوٹر ہے اس کو ٹائم دیا ہے۔ اور پورے 2 سال میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دوسری طرف جھوٹے فیک نیوز کے اوپر نیب کے پاس اب اور کچھ نہیں ملا۔ 8 مہینے کی انویسٹیگیشن کر کے 1 روپے کی کرپشن، اور اس کے برعکس کیا کہ رائیونڈ کی روڈ جس کا ریفرنس ایڈ کیا گیا، اور کل ایک فیک نیوز کے اوپر ایک انکوائری جاری کر دی گئی۔ لیکن میں یہ پوچھتی ہوں، میں آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں، اور میں چیئرمین نیب سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں
کہ اس بارے میں کوئی سوال پوچھے گا کہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم جس کا ٹرائل آلریڈی نیب کے اندر 6 ریفرنسز کے اندر ہو رہا ہے, جس میں 1 روپے کی کرپشن آپ کے پاس ابھی تک نہیں آپ کو ملی, لیکن اس کے برعکس ایک وہ لاڈلا جو نیب کورٹ سے پارلیمنٹ پہ حملہ کرے تو بری, سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تو بری, سپریم کورٹ کے اندر نقلی دستاویز جمع کرائے تو بری, اور دوسرے طرف آپ فیک نیوز کے سہارے لے کر انکوائری کا حکم کرتے ہیں. اور یہ کس قسم کا قانون ہے؟ یہ نیب کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک کیس جو دن رات سنا جا رہا ہے, باقی کیسوں کے دوسرے لاڈلے صاحب کے کاغذ ہی گم ہو جاتے ہیں, ایک کیس جو دن رات سنا جا رہا ہے جس کے اوپر توسیع پہ توسیع ہو رہی ہے, ریفرنس کے اوپر ریفرنس جاری کیا جا رہا ہے, فیک نیوز کا سہارا لے کر الزامات لگائے جا رہے ہیں. قصور اس لیے کہ پاکستان کی عوام نے محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم نواز شریف کو بنایا. قصور یہ ہے کہ کام اتنا کیا کہ 2018 کے الیکشن میں یہ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کی فتح ہوگی. اور یہ قصور ہے کہ پاکستان کی عوام جہاں جاتے ہیں سمندر امڈ آتا ہے. اس لیے فیک نیوز کا سہارا لے کر اتنی شرمناک حرکت ہوئی کہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو جب 6 ریفرنسز میں کچھ نہ ملا, 18 گواہوں نے ان کے حق میں, نیب کے گواہوں نے ان کے حق میں گواہی دی. نیب کی عدالت, میں روز وہاں جاتی ہوں, میں روز وہاں کھڑی ہوتی ہوں, جو نیب کے گواہ ہیں وہ نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کے حق میں فیصلے دے کے جاتے ہیں. اور آج 6 ریفرنسز کے باوجود, 8 ماہ کے باوجود سپریم کورٹ سے دوبارہ توسیع مانگی جاتی ہے. میرے خیال میں کل کے نیب کے واقعے کے بعد اور توسیع دینے سے پہلے محمد نواز شریف کی ایکویٹل نیب کو خود درخواست میں دینی چاہیے اور اس کیس کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو تماشا, یہ مذاق جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام نے محمد نواز شریف کو یہ مینڈیٹ دیا اور اس کا بدلہ آج اس طرح لیا جا رہا ہے کہ آپ دشمن ملک کے اندر منی لانڈرنگ کا الزام جو 2016 میں اسٹیٹ بینک بھی اور ورلڈ بینک بھی اس کے اوپر پوری تردید کر چکا ہے, اس کے اوپر پورا بیان آ چکا ہے, اور آپ اس قسم کا کام کریں. میرے خیال میں یہ شرمناک فیل ہے اور یہ اتنا مایوس کن فیل ہے نیب کے لیے کہ کچھ نہیں ملا. یہ میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب کچھ نہیں ملا ان 6 ریفرنسز سے, آج تک 1 پیسے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی. اور یہی بات محمد نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ لیگل اور قانونی کیس نہیں ہے. کل کے اس فیل کے بعد یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ سیاسی انتقام کا کیس ہے, اور یہ جو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے وہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اس وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میڈیا سے بات کریں. انہوں نے کہا کہ ایسر اقبال پر قاتلانہ حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, ایسے واقعات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی میٹنگ ہو چکی ہے.